اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا کی پریشانیوں سے بہت جلد گھبرا جاتا ہے۔ جو شخص دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اور جو شخص دنیا کی پریشانیاں آنے کے باوجود بھی نہیں گھبراتا اور وہ ڈٹا رہتا ہے کہ جس ذات نے تمہیں چونچ دی ہے وہ چگا بھی دے گا، اس کا یقین بالکل اللہ پر ہوتا ہے اور اس کی پریشانیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ اسی لیے دنیا کی پریشانیوں سے اگر تم گھبرا جاتے ہو تو دوستو، اللہ بھی ہے، اللہ نے بھی تمہارا رزق لکھا ہوا ہے۔ رزق، عزت، ذلت، یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور موت کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر دوستو، خوف کس چیز کا؟ جب رزق کا وعدہ اور موت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر وقت پر لکھا ہے تو پھر دوستو کس چیز کا خوف؟ اگر آپ دنیا میں طرح طرح کے رزق بھی لے لیتے ہیں تو تب بھی اس دنیا کی پریشانیوں سے مت گھبرانا، کیونکہ گھبراتا وہی ہے جس کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ تو اس دنیا میں کامیاب وہی ہے جو اللہ توکل رکھتا ہے۔ اگر آپ اللہ توکل نہیں رکھتے تو دوستو اس دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو، ناکام ہو۔ کامیاب وہی شخص ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ہر قدم پہ ایک نئی ٹھوکر لگی اور ہر سانس پہ ایک نیا درس لگا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو نصیب کے پیچھے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ نادانیوں کی آل میں نہ جانے خود کو کتنی دفعہ توڑ ڈالا۔ سکون کی تلاش میں بہت دور تک گیا، مگر کچھ پا کر بھی سکون نہ ملا۔ سب کچھ جولی میں بھر کر بھی سب خالی لگتا ہے، ایسے جیسے ریت کو ہاتھ میں تھام کر بھی ہتھیلی خالی لگتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جو دل کو چاہیے تھا وہ پا کر بھی روح بے سکون تھی۔ جب تک میری امیدیں ان لوگوں سے وابستہ رہی تب تک میں اذیت میں رہا، مگر جب میں نے انہی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لیا تو پھر اللہ نے مجھے امید رہنے بھی نہیں دیا، نا امید ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا نا امیدی سے، اور میں ہمیشہ کے لیے امیدوار اللہ تعالیٰ کا بن گیا۔ پھر اس نے مجھے وہاں سے دیا جہاں مجھے عطا کے ذریعے نظر بھی نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے مجھے مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے میں ہمت ہار کے واپس آ گیا تھا، اور جب میں نے اللہ کو پا لیا تب مجھے سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ زندگی تو بہت آسان تھی۔ پھر میں نے اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور تلاش کرتے کرتے میرے لیے سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنا پڑا مجھے، تو اللہ کے پیچھے مجھے دوڑ ہی نہیں لگانی پڑی، مجھے بھاگنا ہی نہیں پڑا، اور نہ مجھے اسے پکارنا پڑا۔ میں نے بس اپنے ارد گرد نظر بڑھائی اور پھر ہر جگہ بس اللہ ہی دکھائی دیا اور اللہ کو ہی پایا۔ اس کے لیے تو مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی اٹھانی پڑی، بس میں نے جستجو کی اور وہ مجھے روبرو مل گیا۔ اللہ کو پانے کے بعد زندگی آسان لگنے لگی۔ مشکل تو میں نے اپنی زندگی کو بنا رکھا تھا، اور یاد رکھنا اس انتظار کا پھل تم کو کبھی مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا تھا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور جن فیصلوں کو تم نے اللہ کے حوالے کر دیا تمہاری سسکیاں بھی کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم اکیلے نہیں ہو، وہ تم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اور انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا ہے۔ دعا کے بغیر کچھ بھی نہیں ناممکن، اگر ممکن ہے تو صرف دعا کے ذریعے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے اسے اس دل سے پردہ کیسا؟ تو پھر اسے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اس سے مانگو۔ اگر وہ تم کو اس مقام تک لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو اس نے تمہاری جھولی کو چاہ سے ملنے کا راستہ باندھ رکھا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے کبھی نہیں روک سکتی، ہمیشہ وہ چیز تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ اسی لیے دوستو، اگر دنیا کی پریشانی سے تم پریشان ہو، دنیا کی ٹینشنیں دل میں لے بیٹھے ہو، تو دوستو یہ پریشان مت ہو۔ یہ چند دنوں کے
تمہارے اوپر امتحان ہے، یہ چند دنوں کی اللہ تعالیٰ کی تم پر آزمائش ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے تم پر آزمائش نہیں رہے گی، یہ چند وقتوں کے لیے ہے، اور ایک دن ایسا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کن کے دروازے کھولے گا اور تم مزے سے اپنی زندگی بسر کرو گے، اور اتنی خوشی سے تم اپنی زندگی بسر کرو گے کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ زندگی میں سکون ہی سکون عطا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دولت کے ذریعے تمہاری زندگی میں سکون عطا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ غربت میں بھی تمہیں سکون عطا کر دے، تمہیں غربت دے، دولت دے، لیکن تمہاری زندگی میں ہوگا سکون ہی سکون۔ اسی لیے لیکن اس کے لیے ضروری بھی دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، ہر انسان پر ایک اللہ کی آزمائش آتی ہے۔ اسی لیے دوستو اگر تم دنیا کی پریشانی سے بہت ہی پریشان ہو، بال سفید، آنکھوں میں ٹینشنیں، رات کو نیند نہ آنا، دوستو ایک بات آپ جانتے ہو، اگر رات کو آپ کو نیند نہیں نہ آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے بس کر دیا ہے۔ جب رات کو نیند نہ آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ جب رات کو نیند نہ آئے وہ وقت ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم راتوں کو جاگو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پریشانیاں اور دکھ کی باتیں کرو، اور وہی سب سے اچھا اور مزے کا لمحہ ہوتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیاں اور دکھ کی باتیں شیئر کرتے ہو، اور اس کے علاوہ تم خوش ہو کر کس سے بھی کر سکتے ہو، اللہ کے علاوہ تو تم کسی سے بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا سے تو تم تھوڑی دیر کے لیے بات سناؤ گے، ایک دفعہ سناؤ گے دنیا کے لوگوں سے، دوسری دفعہ سناؤ گے، تیسری دفعہ وہ تمہیں اگنور کریں گے، لیکن وہ خدا ہے جو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ جتنی دفعہ بھی مرتے دم تک بھی تم اسے اپنے دکھ سناتے رہو گے وہ سنتا رہے گا۔ اور امید ہے مجھے تم لوگوں سے کہ تم ہمیشہ اپنے دکھ اللہ سے شیئر کرو گے۔ جو شخص اس کائنات کے مالک سے اپنے دکھ شیئر نہیں کرتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بزدل ڈرپوک انسان ہے، جسے اپنے خدا پر ہی نہیں یقین کہ وہ تمہاری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ وہ عام لوگوں سے باتیں کرتا ہے، عام لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری یہ پریشانیاں ہیں۔ دوستو ان کو بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے، دکھوں میں گزرے، خوشی میں گزرے، فرش پر گزرے، تخت پر گزرے، سکھوں میں گزرے، جیسے بھی یہ دنیا گزرنی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا یہ زندگی تو ختم ہو ہی جانی ہے۔ تو کیوں نہ اگر یہ 4 دن کی زندگی ہے یہ اللہ سے محبت کر کے ہم گزار لیں، کیوں نہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کر کے یہ زندگی گزار لیں، کیوں دنیا کی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، کیوں دنیا میں ہم پیسہ کمانے کے لیے مبتلا ہیں۔ ان چیزوں سے خود کو بچائیں، خود بھی بچیں اور کوشش کریں آپ دوسروں کو بھی بچائیں۔ جزاک اللہ۔